السلام علیکم ناظرین، میرا نام فرحان اعظم اور آپ میرا یوٹیوب چینل سب کا پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں اپنی فرسٹ ویلاگ سے میں یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ سعد رضوی کو جب پاکستان کی عدالتوں نے کلیئر قرار دے دیا ہے تو یہ حکومت ان کے ساتھ ناانصافی کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ پہلے جب یہ ناانصافی کی گئی تھی تو جو تصادم ہوا تھا، جو لوگ شہید ہوئے تھے، لوگوں کا اتنا نقصان ہوا تھا، تو اس کا بھی آج تک کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں بٹھائی گئی کہ اس کا سب کا ذمہ دار کس کو قرار دیا جائے۔ کیا حکومت کی مس مینجمنٹ تھی؟ تو اب دوبارہ وہی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ اب تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں انہوں نے اعلان کیا دھرنے کا، وہ لاہور کے جو یتیم خانہ چوک ہے وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں، اور انہوں نے 21 تاریخ کا جو ٹائم دیا حکومت کو، تو میں نے اس پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ کیا ایسی صورتحال جان بوجھ کر بنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جب عدالتیں، کیونکہ ابھی 12 ربیع الاول کے دن ہی پرائم منسٹر صاحب جو اپنا خطاب کر رہے تھے، رحمت اللہ عالمین کانفرنس جو انہوں نے منعقد کی تھی، اس میں وہ دیکھیں، آپ ان کی باتیں سنیں، آپ ان کی باتیں سنیں، ایسے آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں ان کی باتیں سن کے، لیکن جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار یہ تو ٹکے کا بندہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جب وہ خود کہہ رہے تھے جی میں ملک کے اندر عدل اور انصاف چاہتا ہوں، قانون کی بالادستی چاہتا ہوں، تو جب آپ کو پاکستان کی عدالتیں کہہ رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کو کہ جی یہ بندہ کلیئر ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر بھی آپ نہیں چھوڑ رہے انہیں، اور اب ان کی جماعت نے دوبارہ کال دی ہے دھرنے کی، اور دھرنا، لانگ مارچ، احتجاج، یہ میرا، سننے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، یہ سب کا، پورے پاکستان کی عوام کا آئینی حق ہے۔ ہم لوگ دھرنا بھی دے سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، لانگ مارچ بھی نکال سکتے ہیں، یہ تو ہمارا عینی حق ہے۔ اب تحریک لبیک نے دھرنا دیا یا احتجاج کیا، سمجھ لیں آپ، وہ کیا کیوں تھا؟ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ ان کا ایک سمپل سا فارمولہ، کیونکہ وہ ایک عاشق رسول کے نام پر جو جماعت بنائی گئی ہے، ان کا پہلے دن سے موٹیو رہا ہے کہ وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ سیاست کے کبھی کس کو غلط کہنے کے لیے ان کی عمران خان صاحب کی طرح دھرنے دینے لگ گئے ہیں یا احتجاج کی کال دی ہے انہوں نے، جی نواز شریف اس طرح ہے، نواز شریف اس طرح ہے۔ وہ سیاست کو اپنا اتنا بڑا کردار نہیں سمجھتے تحریک لبیک والے۔ ان کا جو مین جو ایشو ہے وہ یہ سمپل سا ایشو ہے کہ جی جس بندے نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، جس ملک نے کی ہے، آپ کم سے کم آپ اس کا سفیر نکال کے ان کو جواب تو دیں۔ یہ ان کا ایک سمپل سا ایشو تھا جس کے اوپر حکومت پاکستان نے معاہدے کیے۔ اچھا چلو مان لیں کہ آپ کی نظر میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ایشو تھا، یہ ان کا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، چلو جی آپ کے بقول یہ مطالبہ نہیں بنتا، تو آپ کی حکومت نے پھر ان کے ساتھ معاہدے کیوں کیے؟ ریٹرن میں کیوں بولا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں 3 مہینے کا ٹائم دیں، ہم نکال دیں گے؟ اس ایک کو بھی چھوڑو، دوسرا معاہدہ کیا پھر جی ہمیں 20 دن دے دو، ہم نکال دیں گے۔ تو آپ کی حکومت اگر یہ نہیں کر سکتی تھی تو معاہدے کیوں کیے؟ اب پھر دوبارہ وہی صورتحال بنائی جا رہی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جو تحریک لبیک ہے یہ حکومت کے سر پر حاوی کیوں ہے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی ریزن تو ہوگا نا کہ اس وجہ سے جو تحریک لبیک ہے وہ ان کے سر پر حاوی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کی تقریریں اٹھا کے پہلے دن سے، جب سے انہوں نے سیاست سٹارٹ کی، آج وزیر اعظم ہے، آج تک ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کی تقریروں میں تو کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، ہر بندہ سپورٹ کرتا ہے۔ عملی طور پر انہوں نے کیا کیا؟ عملی طور پر ان کا ایک بھی جو ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں، اس کا کوئی ایک قانون، اس کا کوئی ایک طرز اس پاکستان کے اندر نہیں امپلیمنٹ ہو رہا۔ لازمی نہیں کہ میں سعد رضوی کی بات کر رہا ہوں کہ جی سعد رضوی کو انصاف نہیں مل رہا یا سعد رضوی کے خلاف اس طرح ہوا ہے۔ آپ پاکستان کے کسی بھی پولیٹیشن کا بھی چلو اٹھا کے دیکھ لیں کیس، عمران خان صاحب اپنے دھرنوں میں، اپنی جو الیکشن کی کمپینز میں، یہی ووٹ لوگوں نے ووٹ دیا کیوں عمران خان کو؟ کیونکہ باتیں اچھی کرتا تھا کہ میں این آر او نہیں دوں گا، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا انہوں نے، میں جب مروں گا تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ باتیں کرتا تھا نا۔ لوگ کہتے تھے یار چلو ایک بندہ تو ایسا ہے جو اچھی بات کر رہا ہے۔ اچھی بات کرنے کے چکر میں لوگوں نے ووٹ دیا، وزیر اعظم بن گیا، اب جب عمل کی باری آئی تو صفر، کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں آج خورشید شاہ کی بیل ہو گئی ہے،
آپ رانا ثناء اللہ کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، احسن اقبال صاحب کا اٹھا کے دیکھ لیں، شہباز شریف کا اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق کا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ جس کا مرضی کیس اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کوئی، کیونکہ جو دیکھیں جب ایک کیس دائر ہوتا ہے تو حکومتی وکیل ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتے کہ وہ کسی کیس کو آگے لے جا سکے۔ اگر لاہور ہائی کورٹ نے سب نقطے دیکھ کر، ہم تو چلو اگر یہاں پہ بیٹھ کے منہ زبانی باتیں کر رہے ہیں نا، اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، بھائی عدالتیں تو ایسا نہیں کرتے نا، عدالتیں ایک ایک نقطہ دیکھ کر اپنے حساب کے ساتھ تو جب دیکھتی ہیں کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے، وہ فیصلہ دیتی ہیں۔ جیسے انہوں نے سعد رضوی کے بارے میں انہوں نے پورے ایک ایک نقطہ دیکھ کر پھر انہوں نے کہا جی کہ کلیئر ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اسی طرح اگر حکومت کے پاس کوئی ایسے ٹھوس ثبوت ہوتے تو وہ پیش کرتا عدالت میں۔ آپ جتنے بھی کیس ہیں، جو بھی پولیٹیشنز کو انہوں نے نیب کے ذریعے ان کے اوپر کیس چلائے تھے، کوئی ایک کیس بتا دے جس میں ان کو سزا ہوئی ہو۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر چس کا کیس لگایا تھا، وہ اللہ کو جان دینی ہے، وہ آج مزے کر رہا ہے جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو آپ کہتے تھے جی آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا، آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ جس دن سے عمران خان کی حکومت آئی ہے کشمیر کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ باتوں سے تو مقدمہ لڑ رہے ہو آپ لوگ، لیکن جو وہاں پر جو ظلم وہاں پر انڈیا کر رہا ہے وہ آپ بتا بھی رہے ہوتے ہیں میڈیا پہ، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی، آپ کے دلوں کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے نا، آپ خود بتا رہے ہوتے جو کس ہمارے یہاں لاک ڈاؤن ہوا تھا نا، ہم لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، وہاں کتنے عرصے سے وہاں کرفیو ہے، کھانا پینا سارا کچھ، روزگار سارا کچھ وہاں پہ معطل ہے لوگوں کا۔ کس طرح کی زندگی کشمیر میں لوگ گزار رہے ہیں؟ آپ نے کیا کیا؟ باتیں کی ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں باتیں کی ہیں آپ نے، عمل کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کے باتوں کے چکر میں آپ نے سیاست کے نام پر، کشمیر کے نام پہ جو سیاست کی آپ نے، اس کے چکر میں کشمیری بیچاروں کا اتنا نقصان ہو گیا، کتنے لوگوں کو وہاں زیادتی ہوئی، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ، وہاں لوگوں کے اوپر جو فائرنگ کرتے تھے، کوئی معذور ہو جاتا تھا، کسی کی آنکھ چلی جاتی تھی، دن دہاڑے کسی کے بھی گھر میں جا کے آپ ان کی عزتوں کو جو اچھالتے ہیں۔ جب دل کی آرمی جا کے، انڈیا کی آرمی وہاں پہنچ جاتی ہے، جس بھی لڑکے کو اٹھا کے باہر قتل کر دے، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں جی، انٹرنیشنل لیول پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ یہ جو قوم یوتھ ہے نا، اس کو بھی آپ پاگل نہ بنائیں، کیونکہ یہ یوتھ ہی وہ لوگ، میں نے ایک تحریر پڑھی تھی کہ ایک یہودی تھا، اس نے 15 سے 20 سال لگائے، اس نے مسلمان کے اوپر ریسرچ کی۔ جب اس نے ریسرچ کی تو کسی نے اس سے پوچھا کہ مسلمان کے اوپر آپ نے کیا ریسرچ کیا، آپ نے توڑ کیا نکالا ہے اس کا؟ تو اس نے کہا تھا جی میں نے ایک سمپل سا توڑ نکالا ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا کمپرومائز، ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، لیکن وہ اگر کمپرومائز نہیں کرتا تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اوپر کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی ہمارے نبی کی گستاخی کرے گا ہم نہیں برداشت کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ لیکن آج عمران خان نے ایک ایسی قوم بنا دی ہے جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جن لوگوں نے گستاخی کی ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں، کمپرومائز کر رہے ہیں جی، اگر ہم نے ان کو جواب دیا تو ہمارے فلاں یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، فلاں سے امداد آنا بند ہو جائے گی جی، یہ ہو جائے گا جی، وہ ہو جائے گا، تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہیں بھائی، پھر آپ نہ کلمہ گو ہوا کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آپ تقریر کے شروع میں کیا ایسے ہی پڑھتے ہو آپ، یا عوام کو جو بے وقوف بنایا ہوا ہے آپ لگے رہو؟ ایسی قوم تو آپ نے بنا دی ہے جو آپ چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کو کوئی یہودی کہتا تھا عمران خان صاحب کو تو ہم بھی کہتے تھے یار وہ مسلمان بندہ ہے، آپ کسی کے ایمان کے اوپر نہیں بات کر سکتے، لیکن ایمان بھی تو دیکھا جاتا ہے نا، لوگوں کا پتہ چلتا ہے نا جی۔ آپ باتیں تو بڑی بڑی کر رہے ہیں آ کے جی، میں جب مروں گا اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ سارے بری ہوتے جا رہے ہیں آپ کے دور میں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مطلب آپ نے الیکشن کمپین میں صرف آپ نے ایک جو سلوگنز بنائے تھے ان کا مورب بنایا تھا، آپ نے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا۔ اب دوبارہ وہی ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے وہاں پہ کوئی تصادم ہوا یتیم خانہ چوک پر، پھر یہ قوم یوتھ جو ہے، میں تو کہتا ہوں اس کو قوم یوتھ ہی نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کا جو درجہ ہے نا، ان کی سوچ کا یا ان کے لیڈر کا، ان کا درجہ کوئی حد سے بڑھ کر ہے۔ تو اللہ نہ کرے وہاں پہ اگر یتیم خانہ چوک پر پھر کوئی تصادم ہوتا ہے
تو نقصان کس کا ہوگا بھائی؟ پہلے بھی آپ کا نیگیٹو رول رہا، آپ معاملات کو اچھے طرح سے مینج نہیں کر پائے وہاں پر، اور اب دوبارہ آپ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیا حکومت عدالت کے کہنے پر سعد رضوی صاحب کو چھوڑتی ہے، یا پھر وہی جو پہلے ایک طرز بنایا گیا تھا، جو تصادم ہوا تھا، کیا وہی ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔